مبشر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا حکومت کے اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ جیسے عزت افزائی کی گئی ہے اور عزت دی گئی ہے، فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا ہے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو. دیکھیں یہ فیصلہ جو ہے یہ بالکل وہ جو ایک ملٹری لا ہے اس کے اوپر آپ سمجھیں کہ بیس جو بڑا سمپل میں آپ کو ایکسپلین کر دوں، پتہ نہیں میرے سے پہلے کسی نے کیا کہ نہیں. اگر کوئی فوج میں کوئی فوجی سپہ سالار اپنی وردی میں جی جو ہے وہ جنگ جیتتا ہے تو اس کے بعد اس کا ٹائٹل فیلڈ مارشل آف دا فورسز ہو سکتا ہے. فیلڈ مارشل اس آرم فورسز کے جنرل کے لیے یعنی عہدہ یا ٹائٹل آپ کہہ لیں مختص ہوتا ہے کہ جس کی سربراہی میں فوج نے اپنی جنگ جیتی ہو. تو عاصم منیر نے جیتی ہے جی تو یہ ان کا حق ہے کہ ان کو فیلڈ مارشل کا ٹائٹل ملے، اور پوری دنیا نے دیکھا اس کو. بالکل. اور میرا خیال ہے کہ مجھے تو خیر عاصم منیر صاحب کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے بہت مبارک ہو، بہت بڑا آنر ہے، اس سے بڑا نہیں ہو سکتا. لیکن مجھے تو یہ سوچ کے خوشی ہو رہی ہے کہ ہندوستان میں کتنے لوگوں کو اوپر بجلیاں گر رہی ہوں گی اس بالکل. وقت ان کے. اور مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ اب وہ ان کو پتہ چلے گا کہ کس کی جیت اور کس کی ہار ہو. جو ابھی تک تھوڑے دبے الفاظ میں باتیں کر رہے تھے، جنرل عاصم منیر نے پروف کیا کہ اپنی قیادت سے ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ ٹائٹل جو ہے ملٹری، دیکھیں پہلے ایوب خان تھے، ایوب خان نے بھی ٹیکنیکلی 65 کی وار جو ہے اس کے بعد اپنے آپ کو یہ ٹائٹل دیا تھا، لیکن وہ انہوں نے اپنے آپ کو دیا تھا. جی یہ پاکستان کی الیکٹڈ کابینہ نے ان کو یہ عہدہ دیا ہے، یا یہ آپ سمجھے کہ آنر دیا ہے. رینک ہے، رینک تو نہیں ہے، یہ آنر ہے بیسیکلی. تو یہ تو جنرل عاصم منیر کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اور میں پاکستانی مجھے اس پہ فخر ہے کہ ہمارے پاس ایسے سپہ سالار ہیں جنہوں نے ہمارے بدترین دشمن کو شکست فاش دی، چند گھنٹے کے اندر دی، پوری جی دنیا نے دیکھا. جی. مجھے تو بہت اچھا ہے یہ فیصلہ میرے لیے. تو بھارت کے اوپر آپ اس کے کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟ اور اگر ہم عالمی دنیا میں دیکھیں تو پاکستان کا کیس کس حد تک سٹرونگ ہوا ہے اس فیصلے کے بعد؟ دیکھیے پاکستان کا جو ہے کیس بہت اسٹرانگ ہے الحمدللہ، اور بھارت کا اپنا کیس کئی چیزوں کی وجہ سے کمزور ہے. لیکن یہ ہے کہ بھارت کے اندر تو باقاعدہ اس وقت موت کا سما ہوگا وہاں پہ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ہم نے دیکھا ہے، یعنی گزشتہ کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈینز جو ہیں جن کو ہم جانتے بھی ہیں وہ بالکل پہلے جلی کٹی سناتے تھے، اب وہ کٹنا شروع ہو گئے ہیں، سامنے بات نہیں کر رہے. اور اب اس فیصلے کے بعد تو ان کے اوپر بہت ہی موت گرے گی جی اور بجلی بن کے گرے گی آ کے. اور وائی ناٹ، پاکستان جو ہے وہ اپنی افواج کا، اپنی افواج میں شامل ہر مرد اور عورت کا، اور ان کو کمانڈ کرنے والے جتنے لوگ ہیں، ہم ان کے مرہون منت ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پروفیشنلی اور بہادری کی اتنی مثالیں قائم کی ہیں. اور جنرل عاصم منیر اس فورس کو کمانڈ کر رہے تھے. ہی ڈیزروز ٹو بی فیلڈ مارشل، وائی ناٹ. مبشر صاحب یہ بھی کہے گا کہ جو ایک تاثر کچھ عرصہ پہلے تک دیا جاتا تھا دنیا کو کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ فوج پر اعتماد نہیں کرتی، پاکستانی عوام نے فوج پر اعتماد کا ایک مظاہرہ تب کیا جب بنیاد مرصوص ہوا، اور اس کے بعد آج یہ جو آنر ملی ہے جنرل سید عاصم منیر کو، اس کے بعد بھی پاکستانی قوم کا جو اعتماد ہے وہ واضح ہو گیا. دیکھیں بچے، میں آپ کو ایک بات ہوں، آپ کو میں بیٹا کہہ رہا ہوں، بچی کہہ رہا ہوں، مائنڈ نہ کرنا، میں جی کیونکہ جی. آپ اتنی بڑی ہوں گی. میں آپ کو ایک بات کہوں کہ پاکستان کے کئی ویڈیوز جو تھے یہ اس آپریشن سے پہلے وہ دنیا نے دیکھے کہ ایل او سی کے اوپر فائرنگ ہو رہی ہے اور وہاں پہ بچے جو ہیں وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، جی نہ ان کے ماں باپ ان کو بلا رہے ہیں، نہ وہ اندر جا رہے ہیں. پھر ایسے آپ نے خود دیکھا کہ میزائلز گر رہی ہیں، پاکستان کے اوپر میزائلز گر رہے ہیں، ڈرونز کی بارش ہوئی بھی ہے. اور ہم خود سارے اپنے اپنے دفتروں میں آ رہے تھے، 365 میں آ رہے تھے، باقی لوگ اپنے دفتروں میں آ رہے تھے، روزمرہ کے کام جاری تھے. آپ نے پاکستانی قوم میں کسی قسم کا خوف و ہراس نہیں دیکھا ہوگا. جی اور اس سے بڑا ٹریبیوٹ آرم فورسز کو کوئی نہیں ہے. پاکستانی قوم کو یہ پتا تھا کہ ہماری سرحدوں پہ حفاظت جو ہے وہ بہت ہی پروفیشنل آرمی کر رہی ہے، ہمیں ان کے اوپر اعتبار ہے. ہمیں بے خوف ہو کے ہم اپنے کاروباری زندگی میں لگے ہوئے تھے، ہم سوتے بھی تھے آرام سے الحمدللہ، کیونکہ
ہماری افواج جاگی ہوئی تھیں. اس سے بڑا ٹریبیوٹ کیا ہوگا؟ وہ ہندوستان کا یا پاکستان کے دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے کہ ہمیں اپنے اداروں کے اوپر اعتبار نہیں. الحمدللہ پوری قوم نے دکھایا ان کو کتنا اعتبار ہے. کہے گا کہ ایک ہسٹری مارک ہوئی ہے، جیسا کہ ابھی منیف صاحب بھی فرما رہے تھے، آپ نے بھی یہ بات کی کہ پہلے والا جو فیلڈ مارشل تھا وہ خود دیا گیا تھا، جنرل ایوب نے اپنے آپ کو خود دیا تھا، لیکن یہ کابینہ کا فیصلہ تھا اور متفق کا فیصلہ تھا. اس کے اوپر کسی نے انکار نہیں کیا، کسی نے سوال نہیں اٹھایا. صدر آصف علی زرداری کو بھی اعتماد میں لیا گیا تھا اس فیصلے کے لیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ منیف صاحب نے بڑا ایڈیکویٹلی اس کو ایکسپلین کر دیا کہ صدر ایوب خان جو تھے دیکھیں میں ان کو بھی میں بالکل مینیمائز نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ بہرحال وہ بھی ایک فاتح تھے اور ہم نے 65 کی جنگ میں ان کے دانت کھٹے کیے تھے ہندوستان کے، بالکل ایسے، اور ہماری اتنی اسٹرینتھ تھی. لیکن یہ ہے کہ وہ ان کی کیبنٹ بھی اپنی بنائی ہوئی تھی، وزیر بھی اپنے بنائے ہوئے تھے، اور وہ ان کو اوارڈ مل گیا تھا. تو اس کی وہ دنیا جو ہے وہ اس کی نظر میں وہ ویلیو نہیں ہے. یہاں پہ سب سے بڑی ایڈوانٹیج جو ہے کہ پوری دنیا ایکنالج کر رہی ہے آپ کی ایبلٹی کو، آپ کی قابلیت کو، آپ کی بہادری کو. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ پاکستان آرمی نے، پاکستان کی تمام آرم فورسز نے اپنے دشمنوں کے دانت ضرور کٹے کیے اور ان کو سرنگوں کر دیا بغیر سویلین علاقوں پہ بمباری کیے ہوئے. جی ہم نے نہ ان کی طرح مساجد کو شہید کیا، نہ ہم نے قرآن پاک کے نسخوں کو شہید کیا، نہ ہم نے اسپتالوں میں بامبنگ کی، بالکل، نہ ہم نے معصوم بچوں کی یعنی ہلاکت کا باعث بنے جو ہمارے ملک میں ہوا ہندوستان کی طرف سے. تو یہ پاکستانی فوج کا ایک بہت بڑا کریڈٹ تھا کہ بغیر سویلینز کو ٹارگٹ کیے ہوئے انہوں نے اپنے دشمن کی کمر توڑ دی ہے، اور اس کے جو ملٹری انسٹالیشن تھی ان کو نیست و نابود کر دیا. اور دنیا کا سب سے اعلیٰ ترین اکوپمنٹ ہونے کے باوجود، اعلیٰ ترین جہاز اور میزائلز اور ٹیکنالوجی اور ایئر ڈیفنس ریڈارز ہونے کے باوجود بھارت جو ہے پاکستان کے سامنے ڈھیر ہو گیا. اور یہ بات میں اور منیب صاحب نہیں کہہ رہے، یہ بات تو دنیا کے مبصر کہہ رہے ہیں. پوری دنیا کے مبصرین جو ہے وہ اس بات پہ متفق ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس دفعہ جو یہ ٹائٹل کنفر کیا ہے پاکستان کی کابینہ نے فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر صاحب کے اوپر، یہ اس پہ کوئی بھی اعتراض کرے گا. بلکہ ان کو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی مختلف آرمیز اور مختلف ممالک بلا کے اپنے اعلیٰ ترین اعزازات سے نوازیں گی، اور یہی دوبارہ بار بار ابھی ہندوستان کی عظیمت کے لیے یہ ہوگا. میں آپ کو آج لکھ کر دے دیتا ہوں کیسا ہوگا. مبشر صاحب یہ کہے گا کہ 5 اسٹار جنرل کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد یہ جو ایک ایڈیشنل رینک کہہ لیں یا اس کو ایک عزت افزائی کہہ لیں جو ان کو عہدہ ملا ہے، اس کے بعد پاورز میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ نہیں جی، پاور کی کوئی تبدیلی نہیں. یہ ایک سمبولک وہ کیا کہتے ہیں ایک ایکنالجمنٹ ہوتی ہے جی حکومت کی طرف سے اپنے ایک اعلیٰ ترین افسر کے لیے. اور اس کے بعد اس کی جو پاورز وغیرہ وہ آلریڈی جو ہیں وہی ہیں، وہ ان سے زیادہ نہیں اضافہ ہوتا. آپ وہ آرم فورسز کے یا بری افواج کی ہی سربراہ ہیں جی اور وہی رہیں گے. لیکن یہ ہے کہ جنرل آصف منیر جو ہے ان کی دیکھیں وکٹریز تو بہت جرنیل لیتے ہیں، لیکن یہ 21 سینچری میں جو وارفیئر ہوئی ہے، بالکل، جو پاکستان کی آرم فورسز مل رہی ہے، جس میں بڑی افواج ہے، جس میں ایئر فورس ہے، ہماری ایئر ڈیفنس ہے، ہماری نیوی ہے، ہماری پیراملٹری ہے، الحمدللہ سب کے سب ہے. انہوں نے جتنے تھوڑے قلیل عرصے کے اندر جتنے بڑے دشمن کے اوپر، جتنے طاقتور دشمن کے اوپر جس کو کمانڈ تھا کہ $950 بلین کا ریزرو ہے، جی وہ $80 بلین سالانہ کا اکوپمنٹ لے رہا ہے، ہتھیار لے رہا ہے. بالکل، پاکستان کا جو کل بجٹ ہے وہ اس کے ڈیفنس بجٹ سے یعنی ہندوستان کا ڈیفنس بجٹ اتنا تھا جی اور پچھلے کئی سال سے اتنا ہے، ہر سال اس میں اضافہ ہو رہا ہے.